العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلبہ عزیز، یہ سبق نمبر 45 ہے. شاید آپ بھول بھی گئے ہوں گے کیونکہ اسباق کی کثرت کی وجہ سے اسباق کے نمبرات کو یاد کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہوگا. تو آپ کو یاد دہانی کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سبق نمبر 45 ہے. جی، سبق نمبر 44 میں مجاز مرسل کی تعریف کی گئی تھی. اس میں انشاءاللہ مجاز مرسل کے علاقے بیان کیے جائیں گے. مجاز مرسل کی تعریف میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی علاقہ ضرور پایا جائے گا جو تشبیہ کے علاوہ ہوگا، تشبیہ والا علاقہ نہیں ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ وہ علاقات کون کون سے ہیں. نمبر 1، سببیت، یعنی سبب بول کر مسبب مراد لینا. جیسے انزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج. انزل یہ سبب ہے کس کا؟ خلق کا. کیسے؟ خلق کے معنی وجود کے آتے ہیں، عدم سے وجود بخشنا. تو انزال یہ سبب ہے وجود کا، عدم سے وجود میں لانے کا. اس طریقے سے سبب بول کر مسبب مراد لیا. اور دوسری مثال آپ دیکھ لیجئے سبب بول کر مسبب مراد لینے کی. رعت الماشیۃ الغیث. رعت الماشیۃ الغیث. غیث یہاں نباتات کے معنی میں ہے، اس لیے کہ غیث یعنی بارش سبب ہے نباتات کا. یہاں پہ غیث اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، رعت اس کا قرینہ ہے. رعت کے معنی چرنا. تو مویشی جانور بارش کو نہیں چرتے ہیں، بارش کو نہیں کھاتے ہیں، بلکہ بارش کی وجہ سے، بارش کے سبب جو نباتات اگتی ہیں ان کو کھاتے ہیں. تو رعت یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ غیث یہاں نباتات کے معنی میں ہے، مطر کے معنی میں نہیں ہے. تو تعریف کے مطابق یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی تعریف پر آپ اس کو تطبیق دے سکتے ہیں. چونکہ آپ نے تعریف پڑھا تھا کسی لفظ کو غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا مشابہت کے علاوہ کسی اور علاقے کی بنا پر. تو یہاں پہ مشابہت کے علاوہ کوئی علاقہ پایا جا رہا ہے، اور مجاز کے اندر قرینہ بھی پایا جاتا ہے. میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا جب مجاز کی بحث شروع ہوئی تھی. تو یہاں پر قرینہ بھی پایا جا رہا ہے. آگے دیکھیے دوسرا سبب، دوسرا علاقہ مسببیت، یعنی مسبب بول کر سبب مراد لینا. جیسے وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا. رزق سے مراد بارش ہے. جی، چونکہ رزق بارش کے بعد بارش کے سبب وجود میں آتا ہے، اس لیے رزق کیا ہو گیا؟ مسبب ہو گیا. تو مسبب بول کر یہاں پہ سبب مراد لیا گیا ہے. آگے دیکھیے کلیت، یعنی کل بول کر جز مراد لینا. کل بول کر جز مراد لینا. اگر کل بول کر جز مراد لیا جائے تو اس کو بھی ہم مجاز کہیں گے. جیسے یجعلون اصابعهم فی آذانہم، کہ وہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں. یہاں پہ اصابع پوری انگلی مراد نہیں ہے،
بلکہ انگلی کا ایک جز یعنی پور مراد ہے۔ یہاں پہ قرینہ حالیہ ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے پوری انگلی کانوں میں نہیں ڈال پائیں گے اور نہیں ڈالتے ہیں، تو یہاں پہ قرینہ حالیہ ہے۔ قرینہ اس بات پر دال ہے کہ یہاں اصابع انگلی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اصابع پور کے معنی میں ہے۔ دوسری مثال آپ کہہ سکتے ہیں شربت ماء النیل، شربت ماء النیل، میں نے نہر کا پانی پی لیا۔ تو یہ مطلب نہیں کہ آپ نے پورا پانی پی لیا، مطلب یہ ہے شربت بعض ماء النیل، شربت بعض ماء النیل، تو یہاں پر بھی کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے۔ چوتھا سبب جزیت یعنی جز بول کر کل مراد لینا، جیسے فتحریر رقبۃ، رقبہ یعنی گردن سے پورا غلام مراد ہے۔ دوسری مثال میں آپ کہہ سکتے ہیں نشر الملک عیونہ، بادشاہ نے اپنے جاسوسوں کو پھیلا دیا۔ آگے آپ لگا سکتے ہیں فی المدینۃ، شہر میں، تو یہاں پہ جاسوس کے لیے صرف عیون، عین کی جمع عیون کو استعمال کیا گیا ہے، اور عین جاسوس کا ایک جز ہے نہ کہ پورا، تو عیون عین کی جمع ہے، عین ایک جز ہے، جز بول کر کے پورا جاسوس مراد لیا گیا ہے۔ آگے حالیت یعنی حال بول کر محل مراد لینا، جیسے ان الابرار لفی نعیم، کہ نیک لوگ کہاں ہوں گے؟ نعمتوں میں ہوں گے، نہیں بلکہ یہاں پہ محل مراد ہے، یعنی جہاں پہ نعمتیں ہوں گی، جس جگہ میں نعمتیں ہوں گی وہ نعمت کی جگہ میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے۔ تو یہاں نعیم نعمت یہ حال ہے اور اس کا محل کیا ہے؟ جنت ہے، تو وہ لوگ جنت میں ہوں گے۔ آگے دیکھتے ہیں نعمت سے محل نعمت یعنی جنت مراد ہے۔ نمبر 6 محلیت یعنی محل بول کر حال مراد لینا، جیسے جنات، جنات کیا ہے؟ محل ہے۔ تجری من تحت الانہار، یہاں پہ انہار سے اس کا پانی مراد ہے۔ تجری جنات تجری من تحت الانہار، کی انہار سے اس کا پانی مراد ہے۔ انہار نہر محل ہے۔ تجری، تجری یہ قرینہ ہے، بتاتا ہے کہ انہار مراد نہیں ہے، انہار سے نہر مراد نہیں ہے، چونکہ نہر نہیں بہتی ہے بلکہ اس کا پانی بہتا ہے۔ آگے دیکھیے نمبر 7 اعتبار و مکان، مکانہ کا اعتبار یعنی گزشتہ وصف کا اعتبار کر لینا، ماضی میں جس صفت کے ساتھ وہ متصف تھا، جس مفہوم کے ساتھ معروف تھا، اسی مفہوم کے ساتھ یعنی حال میں بھی ذکر کر دینا، اگرچہ حال میں اس کی وہ صفت بدل چکی ہے لیکن پھر بھی ماضی والی صفت کے ساتھ حال میں بھی ذکر کر دینا، یہ ہے اعتبار و مکان ہے۔ جیسے آتوا الیتام اموالہم، یعنی یتیم جب بالغ ہو جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ تو بلوغت سے پہلے تو یتیم تھے لیکن بلوغت کے بعد یتیم نہیں رہے، اب گزشتہ وصف کا اعتبار کرتے ہوئے اب بھی ان کو یتیم کہہ دیا گیا، مستقبل میں بھی ان کو یتیم کہہ دیا گیا کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، بلوغت کو پہنچ گئے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اعتبار ما یکون، آنے والے وصف کا اعتبار کر لینا،
جی کہ یہ چیز آگے چل کر اس وصف کے ساتھ متصف ہوگی، مستقبل میں یہ چیز اس خوبی کے ساتھ، اس صفت کے ساتھ متصف ہوگی، تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے پہلے ہی اس کے ساتھ متصف کر دینا۔ جیسے انی ارانی آصرو خمرا، خمر سے مراد انگور ہے، چونکہ جب آپ اس کو انگور کو نچوڑیں گے تو آگے کیا بن جائے گا؟ خمر بن جائے گا۔ اس لیے اعتبار ما یکون کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو پہلے ہی خمر کہہ دیا گیا۔ یہ صاحب کتاب نے چند علاقات آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دو چار علاقات اور آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں تاکہ پہچان کرنے میں آسانی ہو سکے۔ جی ان میں سے ایک لازمیت، یعنی کسی چیز کا پایا جانا ضروری ہو کسی دوسری چیز کے پائے جانے کے وقت کہ یہ چیز پائی جائے گی، تو یہ چیز اس چیز کے پائے جانے کے وقت اس چیز کا پایا جانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جیسے طلع الضوء، روشنی طلوع ہو گئی، یہاں آپ نے ضوء بول کر کے شمس مراد لیا، اس لیے کہ ضوء شمس کے لیے لازم ہے، ضوء شمس کے لیے لازم ہے، یعنی شمس پایا جائے گا جو کہ ملزوم ہے تو روشنی ضرور پائی جائے گی۔ تو یہ لازمیت کا علاقہ ہے، یعنی لازم بول کر ملزوم مراد لینا۔ طلع الضوء، روشنی بول کر کے سورج مراد لینا۔ اس کے بعد ملزومیت کا علاقہ، یعنی جس کے پائے جانے سے دوسری چیز پائی جائے۔ کیا مطلب؟ ملزوم بول کر کے لازم مراد لیا جائے، جیسے آپ کہیں ملأت الشمس المکان، یعنی ضوءها، ملأت الشمس المکان، سورج نے گھر کو بھر دیا، تو سورج نہیں گھر کو بھرتا ہے بلکہ روشنی گھر کو بھرتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے ملأت الشمس، شمس کے پائے جانے سے روشنی کا پایا جانا ضروری ہے، شمس بول کر ضوء مراد لینا یہ ملزومیت کا علاقہ ہے۔ اس کے بعد آلیت، یعنی ایک شے کے اثر کو دوسری شے تک پہنچانے کا آلہ ہو۔ آلیت کا مطلب کہ ایک شے کے اثر کو دوسری شے تک پہنچانے کا کوئی چیز آلہ ہو، تو او بول کر کے جس تک پہنچانے والا ہو او مراد لیا جائے۔ مثلا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یہاں پہ لسان صدقن بول کر کے اس کا اعلیٰ اس ذکر حسن مراد لینا جو کہ اعلیٰ ہے، یعنی لسان صدقن اعلیٰ ہے، کس کا؟ ذکر حسن کا۔ تو اعلیٰ بول کر کے یہ اعلیٰ جس چیز میں اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آتی ہے وہ مراد لینا، اس کو کہیں گے آلیت کا علاقہ ہے۔ اس کے بعد اطلاق، اطلاق یعنی کسی چیز کا قید سے خالی ہونا، اس میں کسی قسم کی قید نہ ہونا۔ مطلب کیا ہے کہ مطلق بول کر کے مقید مراد لینا۔ اگر مطلق بول کر مقید مراد لیا جائے تو کہیں گے یہاں پہ اطلاق کا علاقہ ہے۔ جیسے فتحریر رقبۃ، یہاں رقبہ مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ مؤمنہ کی قید بڑھا دی جائے اور آپ یہ کہیں کہ یہاں رقبہ سے مطلق غلام مراد نہیں ہے بلکہ یہاں رقبہ سے مومن غلام مراد ہے، تو یہ مجاز ہو جائے گا، کہا جائے گا کہ یہاں پہ اطلاق کا علاقہ ہے۔ اس کے بعد تقیید، یعنی کسی چیز کا مقید ہونا۔ کیا مطلب؟
مقید بول کر کے مطلق مراد لینا، جیسے آپ کہیں ما اغلظ جحفلۃ زید، جحفلہ گھوڑے کھچر وغیرہ کے ہونٹ کو کہا جاتا ہے، تو مقید ہو گیا، انہی کے ہونٹوں پر جحفلہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جب آپ نے کہا ما اغلظ جحفلۃ زید، تو آپ نے اس کو مطلق کر دیا ہے، شفتن کے معنی میں کر دیا ہے، اور شفتن کیا ہے؟ مطلق ہے۔ گویا کہ آپ نے کہا ما اغلظ شفت زید، کہ زید کا ہونٹ کتنا موٹا ہے، تو یہاں پہ مقید بول کر کے مطلق مراد ہے، یہ بھی کیا ہو گیا؟ مجاز ہے، اور اس میں تقیید کا علاقہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں عموم، یعنی عام بول کر کے خاص مراد لینا، عام بول کر کے خاص مراد لینا، جیسے ام یحسدون الناس، الناس سے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے جو کہ خاص ہے، یہاں پر بھی مجاز ہو گیا، کہا جائے گا کہ اس میں عموم کا علاقہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے خصوص، یعنی خاص بول کر کے عام مراد لینا، جیسے مثلا ایک شخص کا اطلاق کرنا پورے قبیلے پر، پورے خاندان پر، تو یہ خاص بول کر عام ہو گیا، اس کو کہا جائے گا کہ یہاں پہ خصوص کا علاقہ ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ربیہ، قریش، حالانکہ ربیہ ایک شخص کا نام ہے، قریش ایک شخص کا نام ہے، وہاں سے خاندان چلی، قبیلہ چلا، تو جب آپ بولیں گے قریش تو اس سے پورا قبیلہ مراد ہوگا، آپ بولیں گے ربیہ تو اس سے پورا قبیلہ مراد ہوگا، تو یہ خاص بول کر عام مراد لینا ہوا، یہ بھی مجاز ہو گیا۔ اور بدل، یعنی کسی چیز سے بدل دینا، بدل قرار دینا، جیسے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، یعنی قَضَيْتُ یہاں اَدَّيْتُ سے بدلا ہوا ہے، قَضَيْتُم یہاں اَدَّيْتُم سے کیا ہے؟ بدلا ہوا ہے، تو کہیں گے قَضَيْتُم یہاں اَدَّيْتُم کے معنی میں ہے، کہیں گے بدلیت کا علاقہ ہے۔ اس کے برعکس مبدلیت، جیسے اکلت دم زید، اکلت دم زید، یعنی دم زید سے مراد یہاں پہ دیتہ، دیت زید ہے، تو یہاں دم کیا ہے؟ مبدل عنہ یا مبدل منہ ہے، دم کیا ہے؟ مبدل منہ ہے، مبدل منہ ذکر کر کے کیا مراد ہے؟ دیت مراد ہے۔ ایک اور علاقہ آپ سن لیجئے، تعلق اشتقاقی، تعلق اشتقاقی، یعنی ایک صیغہ کو دوسرے کے قائم مقام کر دینا، ایک صیغہ کو دوسرے کے قائم مقام کر دینا، مثلا مصدر کا اطلاق مفعول بہ پر کر دینا، کیا مطلب؟ مصدر بول کر کے مفعول بہ مراد لے لینا، تو کہا جائے گا یہاں پہ تعلق اشتقاقی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن اللہ الذی اتقن کل شیء، تو یہاں پہ سنع کس معنی میں ہے؟ مصنوع کے معنی میں ہے۔ اسی طریقے سے فاعل کا اطلاق مصدر پر کر دینا، یعنی فاعل بول کر مصدر مراد لے لینا، جیسے لیس لوقعتها کاذب، یہاں کاذب فاعل ہے لیکن تکذیب مصدر کے معنی میں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علاقات ہیں، آپ یعنی بڑی بڑی لمبی لمبی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.